بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین صلوات کل بیان ہوا کہ مقام تصور میں وفات نبی کے بعد تین راستے جو ہے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یا یہ کہ پیغمبر اسلام کے پاس کوئی اس حوالے سے اہتمام نہیں تھا کہ وفات کے بعد جو ہو جائے امت آپس میں قتال، جنگ، اتحاد، اتفاق، فتنہ، اور جو یہ تو امت کے حوالے سے فکر، اور پھر جو ہے اسلام کے جو دشمن تھے، خارجی دشمن اور داخلی دشمن، جن کے بارے میں آیتیں نہیں سورے نازل ہوئے، منافقین، نہ ان کے بارے میں کوئی فکر تھی پیغمبر اسلام کے پاس، نہ خارجی دشمن کے بارے میں کوئی فکر تھی، نہ وہ شریعت جو کہ خاتم الشرائع ہے تا قیامت جس نے رہنا ہے، اس میں انحرافات کے حوالے سے بھی کوئی فکر لاحق نہیں تھی۔ بس امت جانے اور دین مصطفیٰ جو ہو جائے، بھئی میری ذمہ داری ادا ہو گئی، میں جا رہا ہوں، باقی تم لوگوں کی مرضی۔ یہ پہلا تصور ہم کر سکتے ہیں مقام تصور میں۔ لیکن بیان ہوا کہ شیعیان علی بن ابی طالب کے پاس یہ تصور حقیقت میں توہین رسالت ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ مقام رسالت، وہ مقام نبوت جو کہ خاتم النبیین اور حریص علیکم شفیق علی امتہ، وہ جو ہے اس طریقے سے کوئی عام عاقل انسان اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا۔ وہ جو جس کی ذمہ داری قیامت تک، جس کی شریعت کی ذمہ داری اور جس کی شریعت نے رہنا ہے، وہ بغیر کسی رہنمائی کے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اور دوسرا ہم نے یہ بیان کیا کہ یا یہ ہو سکتا ہے مقام تصور میں کہ جس طریقے سے خلیفہ ثانی کو، بلکہ خلیفہ ثالث کو زیادہ فکر لاحق ہوئی کہ بھئی خلافت کا مسئلہ ہے، حکومت کا مسئلہ ہے، دشمنان اسلام کے مقابلے میں شورا کی ضرورت پیش آئی، کمیٹی بنا کر یہ خلافت جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل ایک منصب تھا ان کی نظر میں، اس طرح سے کوئی شورا بنائی ہے پیغمبر اسلام نے، تو اس پر دلیل چاہیے، ثابت کریں کہ پیغمبر اسلام نے کوئی کمیٹی بنائی تھی جس طریقے سے خلیفہ ثالث نے بنائی تھی۔ یہ دوسرا راستہ ہو سکتا ہے مقام تصور میں، لیکن یہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں کسی تاریخ میں۔ تیسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ تنصیب۔ پیغمبر اسلام ایسے ہی دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، بلکہ دین کی حفاظت کے لیے راستے بتا کر، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی مواقع پر متعدد طریقوں سے رہنمائی کر کے کہ میرے بعد جس راستے پر گامزن رہنا ہے اور جو ہدایت کی نشانی ہے، جو راستہ ہے، وہ طے کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہی حق ہے، اسی پر ہم قائم ہیں، اسی پر دلیل رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ سوال ہو سکتا ہے عالم اسلام سے، اور یہ سوال ہے ابھی تک اور رہے گا قیامت تک، کہ کیا نبی اعظم کے پاس کوئی تصور تھا خلافت کے بارے میں اپنے بعد یا نہیں؟ یہ عالم اسلام سے سوال ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ یہ تصور نہیں تھا، تو فوراً دوسرا سوال سامنے آئے گا کہ یہ فکر اصحاب کرام کو کیوں لاحق ہو گئی؟ کیوں گئے سقیفے میں؟ پھر خلیفہ اول کیوں وصیت کر رہے ہیں؟ پھر خلیفہ ثالث جو ہے معین کیوں کرتے ہیں شورا کو؟ آخر اسباب کیا ہے؟ جو جواب آپ وہاں دیں گے، وہی جواب پیغمبر اسلام کے بارے میں بھی، وہی سوال پیغمبر اسلام کے بارے میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ دین کا درد ان کے پاس تھا، دین کی حفاظت ملحوظ نظر، یہ جو اہمیت ہے خلافت کی، وہی اہمیت کیا پیغمبر اسلام کے پاس نہیں تھی دین کے بارے میں؟ یہ مقام فکر ہے، دعوت لمحہ فکریہ ہے امت اسلامی کے لیے۔ ٹھیک ہے،
تو تصور تھا یا نہیں امت کے بارے میں، دین کے بارے میں؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، بہت سارے شواہد اپنی جگہ، جو تاریخی ایک مسلم جو کہ السیرہ النبویہ لابن ہشام، قدیم ترین تاریخ جو کتب مصادر تاریخ میں بعنوان مصدر قدیم پیش کیا جاتا ہے، ایک سیرت ابن ہشام ہے، سیرت النبویہ۔ اس میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ لما دعا بنی عامر الی الاسلام، ایک قبیلہ تھا بنو عامر، پیغمبر اسلام نے جب دعوت اسلام دی، وقد جاءوا فی موسم الحج الی مکہ، حج کا موسم تھا اور یہ قبیلہ اپنے سربراہان کے ساتھ مکہ پہنچا۔ قال رئیسہم، بنو عامر کے رئیس نے، مصدر بھی ذہن میں رکھیے، اور یہ گفتگو چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ ضائع نہیں کریں گے، ان مطالب کو اپنے پاس محفوظ رکھیے۔ بنو عامر قبیلے کے رئیس نے کہا ارأیت ان نحن بایعناک علی امرک ثم اظہرک اللہ علی من خالفک ایکول لنا الامر من بعدک۔ سوال دیکھیے، بنو عامر کے رئیس، قبیلہ بنو عامر کا، سیرت ابن ہشام ہماری کتاب نہیں ہے، مصادر اہل سنت میں قدیم تاریخ شمار ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی تاریخی اعتبار سے مصدر ہے اور دوسروں کے لیے حجت ہے ہمارے پاس۔ تو ان کا یہ کہنا، چونکہ ابھی مکہ معظمہ میں ہے پیغمبر اسلام، ابھی آغاز اسلام ہے اور مختلف قبائل کو دعوت دے رہے ہیں پیغمبر اسلام، تو انہوں نے یہ کہا کہ ارأیت یا رسول اللہ، یا محمد، ارأیت ان نحن بایعناک علی امرک، جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں، اگر ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں ابھی، لیکن ثم اظہرک اللہ علی من خالفک، پھر پروردگار تمہاری جب مدد کرے گا اور تمہیں غلبہ دے گا اور نتیجے میں تمہاری حکومت قائم ہوگی سرزمین حجاز پر، تمہارے مخالفوں پر جب تمہاری حکومت قائم ہوگی، تو ایکول لنا الامر من بعدک، آپ کے جانے کے بعد، آپ کے وصال کے بعد یہ امر، یہ حکومت جو تمہیں نصیب ہوگی، منصب نبوت اور رسالت کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو حکومت تمہاری قائم ہوگی مخالفین کے اوپر، یہ حکومت کیا ہمیں مل سکتی ہے؟ یہ ابن ہشام کی تاریخ، السیرۃ النبویہ لابن ہشام۔ اب یہ تاریخی ایک مسلم واقعہ ہے، اب کوئی یہ نہ کہے کہ جو ہے یہ کوئی نص یا دلیل حدیث یا جو ہے فلان قرآن کی آیت، تھوڑی نہیں، ایک بہترین قرینہ ہے، ایک بہترین شاہد ہے اس بات پر کہ امر خلافت اور حکومت، مقام امامت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، مقام خلافت اللہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کرسی کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بھی پیغمبر اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے، ہمارا دعویٰ ہے۔ تو میں تاریخ سے ایک مسلمہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دوسرے الفاظ میں، ہم اس شرط کے ساتھ تمہاری بیعت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں یا رسول اللہ، کہ جب آپ کو جیت نصیب ہوگی اور حکومت قائم ہوگی تو یہ حکومت ہمیں مل جائے گی کہ آپ کی وفات کے بعد؟ جواب سنیے، فَأَجَابَهُ صلی اللہ علیہ وآلہ بِقَوْلِهِ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ، امر بازگشت ہے خدا کی طرف، يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں اس کی مشیت ہوگی وہاں پر حکومت کو رکھ دے گا۔ یہ نہیں فرمایا الامر بعد وفاتی الی اہل السقیفہ، الامر بعد وفاتی الی اصحابی، الامر بعد وفاتی الی امتی، یہ نہیں فرمایا میری وفات کے بعد مسئلہ امر اور حکومت امت کے حوالے کر رہا ہوں، اصحابی کالنجوم جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں، اہل حل اور عقد اجماع کے حوالے ہے، امت معصوم ہے، فلان فلان، نہیں، الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء۔ یہ ایک مرحلہ، اور اس قدر اہمیت ہے اصحاب کے پاس، میں بار بار اس نقطے پر تاکید کر رہا ہوں کہ اس قدر اہمیت ہے اس حکومت کی، حاکم کی بات ہو رہی ہے، حاکم کی، حاکم کا ہونا اس قدر اہمیت ہے اسلام میں اصحاب کرام کے پاس، یہاں تک کہ
خلیفہ اول کی طرف سے خلیفہ ثانی کا انتخاب ہوتا ہے، اس لیے کہ حاکم کی ضرورت ہے۔ اب خلیفہ اول بارگاہ الہی میں اس کی حاضری ہونی ہے، اور اس کے بعد ایسی امت کو چھوڑ کر جانا عیب ہے، معیوب ہے خلیفہ اول کے لیے۔ ضروری ہے کہ جو ہے اپنے بعد اہتمام کرے، دین کی خاطر رہنما معین کرے، حاکم کرسی خالی چھوڑ کر نہ جائے۔ بہت اہمیت ہے اس کی اسلام میں۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ جو تاریخ میں کہ عائشہ ام المومنین تقول لعبد اللہ ابن عمر، جب خلیفہ ثانی پر حملہ ہوا اور اس کو جب زخمی کر دیا گیا تو اس وقت ام المومنین مسلمانوں کی ماں عائشہ نے عبداللہ ابن عمر سے کہا، ابھی زخمی ہے خلیفہ ثانی۔ یہ پیغام آج کے دور میں دین کی نصرت اور مذہب کی تقویت کے لیے قلم، لسان، میڈیا کے ذریعے سے اس کو پھیلائیے، یعنی اس طرح کے حقائق کو پڑھیے اور پھیلائیے کہ اس قدر اہمیت ہے مسلمانوں کی ماں کے پاس امت کے بارے میں، اس قدر درد ہے، اس قدر فکر مند ہے امت کی ماں کہ عبداللہ ابن عمر سے کہتی ہیں، یا بنیہ، اے میرے فرزند، ابلغ عمر سلامی، میرا سلام پہنچائیے خلیفہ ثانی تک۔ الامام والسیاسہ، یہ بھی ہماری کتاب نہیں ہے۔ اور وقل لہ، اور یہ میرا پیغام ان تک پہنچائیے کہ لا تدع امت محمد بلا راع، امت محمد بغیر راعی اور حاکم کے ایسی چھوڑ کر دنیا سے نہیں جانا۔ امت محمد کا کوئی راعی، کوئی پیشوا، کوئی حاکم معین کر کے جائیے۔ بڑی فکر ہے مسلمانوں کی ماں کو امت محمد کے بارے میں۔ ویسے ہی حق بنتا ہے، مجھے حق حاصل ہے کہنا کہ یہ فکر جو امت محمد کے بارے میں مسلمانوں کی ماں کے پاس ہے، کیا صاحب شریعت لولاک لما خلقت الافلاک، حریص علیکم یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر طٰہٰ یاسین یا ایہا الرسول، ایسی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اپنی امت محمد کی یہ فکر کسی اور کو لاحق ہے، کوئی فکر نہیں ہے محمد مصطفیٰ کو۔ حق والانصاف، کیا یہ توہین مقام رسالت نہیں ہے کہ حکومت کے بارے میں کوئی رہنمائی کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے؟ اچھا، اور یہ جملہ جو مسلمانوں کی ماں نے عبداللہ ابن عمر سے کہا، وہ کس مورد میں؟ حملہ ہوا خلیفہ ثانی پر اور زخمی جب ہو گیا، موت کا جب انہیں احساس ہوا تو اپنے بیٹے کو بھیجا ام المومنین کے پاس۔ کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ دفن کے لیے اجازت لینے کے لیے، تاکہ گھر میں دفنا دیا جائے، اسی میں جو آج مدفون ہے بھی جس مقام پر، اجازت لینے کے لیے۔ تو پھر عبداللہ ابن عمر کو ام المومنین نے یہ کہا کہ امت محمد کو ایسے چھوڑ کر دنیا سے نہیں جانا۔ اچھا، عبداللہ ابن عمر کا کیا کہنا ہے؟ فرزند خلیفہ ثانی، انی یقول لابی، خلیفہ ثانی سے فرزند مخاطب ہے اور کہتا ہے انی سمعت الناس، میں سن رہا ہوں لوگوں کو۔ اور یہ جملہ بلے انی سمعت الناس یقولون مقالتا، ایک جملہ مشہور ہے، ایک کہاوت، میں سن رہا ہوں لوگوں کے درمیان، فآلیت ان اقولها لک، چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے پاس بیان کر دوں، وزعموا انک غیر مستخلف، لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ کسی کو خلیفہ بنائے بغیر آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ الرَّاعِ إِبِلْ أَوْ غَنَمْ ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا، اے خلیفۃ المسلمین، اگر حیوانات کا کوئی ذمہ دار ہو آپ کی طرف سے بکریاں چرانے کے لیے، اور وہ چھوڑ کر، ان بکریوں کو آزاد چھوڑ کر اگر آ جائے،
تو لرأیت ان قد ضیع، یقیناً تمہارا یہ کہنا ہوگا کہ جو ہے اس نے ضائع کر دیا، اور مال کی حفاظت نہیں کی، حیوانات کی حفاظت نہیں کی، سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ فرعایت الناس اشد یا خلیفۃ المسلمین، وہ حیوانوں کی رعایت نہ کرنے والے کے بارے میں جب یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ حیوانوں کو ضائع کر دیا اس نے، جو امت کی رہنمائی کے لیے کوئی راعی معین نہ کرے تو پھر امت کو برباد کرنے کا مترادف ہوگا۔ یہ مخاطب ہے، بہت فکر ہے اصحاب کرام اور فرزندان اصحاب کرام کو۔ جی ہاں، اور اس کے بعد آ جائیے، جب معاویہ ابن ابی سفیان امیر شام نے صلح امام حسن کی پاسداری نہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو جب ولی عہد بنایا تو یہ جملہ مشہور ہے مسلمانوں کے پاس، انی کرہت ان ادع امت محمد بعدی کالظأن لا راعی لہا، میں نے یہ مکروہ محسوس کیا کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور امت محمد کو بلا راعی، جیسے ان حیوانوں کے مانند جن کا کوئی راعی اور نگہداشت اور نگہبان نہ ہو، تو یہ میرے نزدیک بہت مکروہ عمل ہے، لہٰذا میں نے ولی عہد یزید کو معین کیا۔ تو سوال ہے مسلمانوں، حکومت کی اہمیت اتنی ہے کہ مسلمانوں کی ماں بھی پریشان ہے، خلیفہ ثانی کے فرزند بھی، بہت سارے مثال ہیں فی الحال جو میں نے گفتگو کی ہے، فرزند خلیفہ ثانی عبداللہ ابن عمر بھی بہت پریشان ہے، امیر شام بھی بہت پریشان ہے امت محمد کے بارے میں۔ راعی اور حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ فَكَيْفَ تَرَكَ نَبِيُّ الْخَاتَمْ أُمَّتَهُ بِلَا رَاعٍ بِلَا حَاكِمٍ، کیسے نبی مصطفیٰ نے اپنی امت کو بغیر کسی راعی اور حاکم کو ترک کر کے دنیا سے رخصت ہو۔ بس یہ لمحہ فکریہ ہے اور اس پر سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے ہر مسلمان کو، اور یہ بات بھی طے ہو کہ آج کی دنیا میں تشیع کو نہیں پڑھا جاتا ہے، مطالعہ نہیں کیا جاتا ہے تشیع کو۔ کسی کی تقریر سنی تشیع کے بارے میں، وہ کہتے، یہ میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ بڑے بڑے مفتیان کرام جو آج بھی پاکستان میں ہے، یہ کوئی پڑھنے والا مذہب ہے؟ یہ خون ریزی جو ہر سال جو خون بہاتے ہیں، یہ کوئی پڑھنے والا مذہب ہے؟ ان چند تصاویر کو غلط طریقے سے پیش کر کے اس مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، بس اب ان شواہد کو پیش کرنے کے بعد ایک اور نقطہ جس کی طرف چار چیزیں ملحوظ نظر ہوں امام کے بارے میں، جو ہمارا نظریہ ہے، چار اہم شرائط ہے امام معصوم کے بارے میں، اور ان پر محکم ادلہ کا ہونا ضروری ہے۔ الشرط الاول العصمہ، امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور اس پر انشاءاللہ تعالی ہم بحث کریں گے۔ آیات الہی میں آیت تطہیر ہو یا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر، جیسی اطاعت اللہ کی اور جیسی اطاعت رسول کی ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی۔ اگر اولی الامر کی عصمت ثابت نہ ہو تو پھر اطاعت کا حکم دینا گویا آپ معصیت میں بھی ان کی آپ اطاعت کر لو۔ وہ اولی الامر اگر ظالم ہو، اولی الامر اگر فاسق ہو، اولی الامر اگر زبردستی حکومت قائم کرے، اس کو بھی اولی الامر کہے اور اس کی اطاعت عطف ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، اللہ اور رسول پر عطف ہے، ویسی ہی اطاعت ان کی کرنی ہے، اور مطلق ہے قرآن کی آیت بغیر کسی شرط کے۔ اللہ کی اطاعت اطاعت مطلقہ ہے اور رسول کی اطاعت اطاعت مطلقہ ہے، کوئی قید تو نہیں آیت میں، ویسے ہی پھر اولی الامر کی بھی۔ بتائیے کون سی ایسی ہستی ہے جس کی اطاعت مطلق ہو، کسی زمانے کے ساتھ قید نہ ہو، کسی محل کے ساتھ قید نہ ہو، کسی جنگ یا کسی مورد کے ساتھ قید نہ ہو، مطلقاً اطاعت؟ هذا هو المعصوم عندنا۔ انشاءاللہ اس آیت کے ذیل میں ہم بحث کریں گے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز العلم اللدنی، علم لدنی کا مالک ہو۔ اس میں شیعہ صرف جدا نہیں، اس معاملے میں ماشاءاللہ بہت سارا اہل سنت ہے جو کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ امام صادق نے کس سے شاگردی کی ہے، کس کی شاگردی کی ہے۔
12 ائمہ علیہ السلام دنیا میں زندگی گزار کر رخصت ہو گئے، کسی غیر معصوم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے کوئی امام گیا ہو. ھذا هو العلم اللدنی. اور علم لدنی کے مآخذ کیا ہے انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا. القرآن والوراثہ من النبی. علم لدنی وراثت میں بھی نبی سے منتقل ہوا، اور ایک ماخذ قرآن کریم ہے. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی قرآن سب کے پاس ہے، سب علم حاصل کرتے ہیں قرآن سے. نہیں، جو علم اس کے پاس ہوتا ہے قرآن کے بارے میں، ناسخ اور منسوخ اور تمام شان نزول سے لے کر جو ہے آیت کہاں نازل ہوئی جس کا دعویٰ امیر کائنات نے کیا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ویسا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے. ہاں ہر کوئی عالم بن سکتا ہے قرآن کے بارے میں، لیکن اس مرتبے میں نہیں جو آل محمد ہے. اور تیسری چیز، افضل الناس فی زمانہ، اسی کو ہم امام مانتے ہیں جو افضل الخلائق ہو اپنے زمانے میں. علی افضل الناس بعد رسول اللہ، ثم الحسن والحسین الى صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ. چوتھی شرط، منصوص من اللہ، اللہ کی طرف سے منصوص ہو. اس پر پھر جو ہے ہمارے اہل سنت بھائی بہت پریشان ہوتے کہ جو ہے وہ منصوص جو ہے کوئی نئی شریعت آئی ہے، کوئی نیا نبی آیا ہے امام زین العابدین کو نسب کرنے کے لیے، امام باقر کو نسب کرنے کے لیے. کہاں ہے نس اللہ کی طرف سے؟ کوئی اوپر سے کوئی وحی آئی گی ابھی آپ لوگوں کے پاس؟ کہاں ہے نس کہ جو ہے پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد جو ائمہ آئے ہیں، کون سے نبی نے آ کر کہا کہ قرآن میں جو ہے اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے اور فلان جو ہے وہ امام ہوگا؟ منصوص من اللہ کا معنی غلط سمجھتے ہیں، اور اس کی وضاحت ہم نے کسی خاص نشست میں کی ہے مسلمانوں کے سامنے. کہا کہ بھئی منصوص من اللہ اما بلا واسطہ و اما بواسطہ النبی. یہ بھی منصوص من اللہ ہوتا ہے جو بواسطہ نبی کوئی امام معین ہو. اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی آئے گی. آخری نقطہ جس پر گفتگو کو تمام کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اشارہ کیا کہ الخلافہ فی القرآن والامام فی القرآن. اہل سنت کے پاس اس موضوع پر زیادہ تاکید کے ساتھ کوئی بات نظر نہیں آتی ہے، اس لیے کہ جو ان کے پاس مسائل فقہیہ و فرعیہ میں سے ہے، بلے یہ کوئی بنیادی اصل ان کے پاس نہیں ہے. لہٰذا جو ہے کہتے ہیں کہ امامت، خلافت، امیر المومنین جو بھی ہو یہ القابات مترادف ہے. بعض یہ بھی کہتے ہیں الخلاف والامام مترادفہ، مترادف الفاظ میں سے کوئی فرق نہیں اتنا. لیکن ایک نقطہ ملحوظ نظر ہو، ہمارے پاس بھی کہا کہ جو ہے میں نے بیان کیا کہ امامت الہی جب ہم کہتے ہیں یا خلافت الہی، دونوں میں فرق نہیں ہے. امامت الہی اور خلافت الہی ہاں معنی لغوی کے اعتبار سے کچھ فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے دو حیثیتوں کا نام ہے. خلافت اور امامت حقیقت واحدہ کی دو حیثیتیں ہیں. حقیقت واحدہ منصوص من اللہ، امام معصوم کو امام بھی کہا جاتا ہے. کس اعتبار سے؟ لوگوں کی نسبت، لوگوں کے لیے امام ہے. اور اسی کو خلیفہ بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ خلیفۃ رسول اللہ ہے. بس خلیفہ میں دیکھیے جو خلیفہ بنے گا نا، کس کا خلیفہ دیکھنا پڑے گا. جب آدم خلیفۃ اللہ ہے تو خلیفہ اور جس کا خلیفہ بن رہا ہے دونوں میں کوئی انسجام ہونا چاہیے، دونوں میں کوئی ارتباط ہونا چاہیے. خلیفہ اور مستخلف ان، جس کا خلیفہ بن رہا ہے اس کے درمیان اور خود خلیفے کے درمیان کوئی انسجام ہو، علم وہاں سے ہو، ارتباط اسی سے ہو. لہٰذا خلیفۃ رسول اللہ کہنے کے لیے رسول اور خلیفے کے درمیان کوئی انسجام ہو، کمالات کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، پاک دامنی کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، تب کہا جاتا ہے ھذا خلیفتہ فی علمہ وفی عصمتہ وفی طہارتہ وفی حکومتہ، ھذا خلیفتہ. لہٰذا خلیفہ میں جو جانب ملحوظ نظر ہے کس کا خلیفہ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. خلیفہ اور مستخلف ان میں کیا ارتباط ہے یہ ملحوظ نظر ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے تاکہ معلوم ہو جائے گی کہ رسول کا مقام اور خلیفے کا مقام آپس میں کیا ارتباط ہے، کیا افتراقات ہیں، کیا امتیازات ہیں اور کیا مشترکات ہیں.
ایسا نہ ہو کہ جو ہے کہ جاہل انسان اور خاتم النبیین کی مسند اور نشست پر بیٹھے اور اس کو نسبت دے خلیفۃ اللہ یا خلیفۃ رسولی۔ لہذا جب خلیفہ کا اطلاق ہوتا ہے تو مستخلف عن ملحوظ نظر ہوتا ہے کس ہستی کا خلیفہ ہے، لیکن جب امام کی تعبیر استعمال ہوتی ہے امام، تو پھر امام لحاظ کس کا کیا جائے گا؟ امت کا لحاظ کیا جائے گا۔ امام الناس، لوگوں کا امام، پیشوا، پھر جس کی اطاعت، جیسا کہ امام من الاعتمام، واجب الطاعہ کا نام امام ہے، اور واجب الطاعہ کو ہی اگر ہم امام کہیں تو پھر اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، اسی کی اطاعت ہوگی۔ جب امام کی تعبیر استعمال ہوگی وہاں طاعت ملحوظ نظر ہے، امام جس کی پیروی، جس کی اطاعت کی جائے، تو جب امام کی تعبیر تو پھر لوگوں کا اور امام کے درمیان تعلق کو ملحوظ نظر رکھا جاتا ہے اطاعت کے اعتبار سے۔ فالناس مطیعون لہذا الامام، فالناس یأتمون بہذا الامام، اس کی پیروی اور اس کی اطاعت میں ہے۔ فالامام ہو واجب الطاعہ، جب واجب الطاعہ ہے تو امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ لہذا امام کہنے سے بھی کچھ شرائط سامنے آتی ہے۔ ای شخص یمکن ان یکون اماما للناس لان الناس یأتمون، اس لیے کہ لوگ اب پیروی کرتے ہیں، پھر کس کی پیروی کی جائے، اس کی شرائط کیا ہونی چاہیے، لہٰذا اس اعتبار سے دیکھنا ہوگا۔ لیکن جب خلیفہ کی تعبیر استعمال ہوگی کہ کس کا خلیفہ ہے، وہ مستخلف عن اور خلیفے کے درمیان کیا تعلق ہے، یہاں گفتگو کو روک رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں سے انشاءاللہ پھر چونکہ بیچ میں یہ گفتگو آئی اسی لیے آج پھر میں آیات میں وارد نہیں ہو سکا، اور بجلی بھی نہیں، انشاءاللہ کل مزید وضاحت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔